اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں موت آئے گی، تمہیں موت آئے گی، یہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ کیا بولے معلوم؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سمجھے؟ غور سے سنو یہ الفاظ کو، قرآن کے الفاظ کیا فرمایا اللہ نے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ اب جو وہ مزہ ہے یہ موت کا، یا تو وہ مزہ میٹھا رہتا، وہ یا تو مزہ کیسا رہتا؟ کڑوا رہتا۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر چل کے زندگی گزارے، اللہ کی فرما برداری میں اگر ہم نے زندگی گزاری، نمازوں کی پابندی کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر و اذکار کرے، اللہ کے احکام پر چل کر اگر ہم نے زندگی گزاری تو ہماری موت میٹھی آئے گی، میٹھی۔ بڑے کیا فرماتی؟ فرشتے روح کیسا نکالتے کہ جب معلوم مومن کی مسکے میں سے بال نکالے تو مسکے کو معلوم ہوتا نہیں تھا، ویسا نکالتی کرتے۔ اور اگر ہم نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، بات بات میں جھوٹ، بات بات میں دھوکہ بازی، اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی میں اگر ہم نے زندگی گزاری تو میرے بھائی ہماری موت کیسی آئے گی؟ کڑوی۔ اللہ تعالی ہم سب کو میٹھی موت عطا فرمائے، آمین بولو بھی۔ تو میرے بھائی ہر ایک کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس، ہر انسان موت کا مزہ چکھنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے پیغمبر، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، حضرت نوح علیہ السلام۔ دو حدیث آتے ہیں، یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندگی گزارے۔ کتنے سال بھائی؟ 950 سال، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام زندگی گزارے، یہ حدیث میں آتا۔ اور دوسری روایت میں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام 1050 سال زندگی گزارے۔ یہ دو حدیثیں، دو روایتیں ملتی۔ بہرحال جب حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا، اللہ نے پوچھا اے نوح، اے میرے پیغمبر، آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ سوال کیا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے، آپ نے جو 950 سال جو زندگی گزار کے آئے نا، آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ سنیں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا اللہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار، یہ گھر ہے، یہ ایک مکان ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں نکل گیا، باہر نکل گیا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی گزارے، تو جواب کیا دیا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ یہ ایک مکان ہے جس کے دو دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے اندر داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں باہر نکل گیا، میں نے زندگی کو ایسے پایا۔ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کو بات کرنے والے، لاڈلے نبی، علماء کیا فرماتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ لاڈلے نبی، اللہ سے بات کرنے والے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، لاڈلے نبی۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، آپ نے موت کو کیسے پایا؟ دیکھو سوال چینج ہو گیا یہاں پہ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ نے زندگی کو کیسے پایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا آپ نے موت کو کیسے پایا، سوال چینج ہوا۔ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، یہ ایک بکری ہے، ایک زندہ بکری ہے، ایک زندہ بکری کی اگر اس کے چمڑے کو، اس کے کھال کو
وقت مجھے اتنی تکلیف ہوئی. اسی کی ضمن میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے والے کلیم اللہ کو جب موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی تو میرے بھائی ہم تو عام انسان ہیں. غور کریں زندگی پر، ہم دنیا کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں. دنیا کی زندگی میں پورا وقت دنیا کی زندگی میں گزار رہے ہم لوگ. میرے بھائی اور دوستو، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مختصر سی زندگی ہے. یہ جو دنیا کی زندگی کیا ہے بھائی؟ ہماری مختصر زندگی. مختصر علماء کیا فرماتی؟ یہ جو زندگی ہے یعنی ہماری عصر سے لے کے مغرب تک کی کہتے ہیں ہماری زندگی. عصر کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد دیکھو مغرب کا وقت بالکل قریب، سورج ڈوبنے میں وقت نہیں لگتا. 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ہے، اتنا ہی وقت لگتا. تو ہماری زندگی اتنی ہی مختصر سی زندگی ہے ہماری. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ جواب دیا. اب دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کون نہیں پہچانتے ان کو؟ اللہ نے کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ ابراہیم تو میرے دوست ہیں. نہیں بھئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موت کا قریب آیا، اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، جاؤ ان کی روح قبض کر کے لاؤ. ملک الموت آئے، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت سے کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ نے بھیجا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان بھی لیتا؟ کیا بولے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان بھی لیتا کیا؟ اب یہ بات سنے تو پھر اللہ کے پاس گئے ملک الموت. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ملک الموت کو یہ کہنا بھیجا، اللہ کا حکم سن کر پھر تشریف لائے. آ کر پھر جواب دیا کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لے لو میری جلد سے جلد میری روح قبض کر لو. حدیث کے الفاظ ہیں جلد سے جلد میری روح قبض کر لو، اس لیے کہ میں دوست سے ملنے والا. تو اس میں علماء نے ایک مثال بیان کی. اگر کوئی شخص ہے، کوئی اپنا خاص ہے جو ملک سے باہر ہے، اگر کبھی سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد جب آ جاتا تو کیا کرتے ہیں اسے بھی ہم لوگ خوشی ہو جاتی، ہمارا دوست آ گئے، ہمارے رشتہ دار آ گئے، بول کے کیا کرتی؟ ہاتھ ملاتی، گلے ملاتی، بہت سارے بٹ کو باتیں کرتی ہی نہیں. تو میرے بھائی ویسے ہی اللہ رب العالمین جب اللہ کے فرما بردار بندے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے ملاقات کرتے. میرے بھائی اور دوستو، دیکھو ہم دنیا کو مقصد نہ بنائیں، ہم آخرت کو مقصد بنائیں، آخرت کی تیاری میں ہم لگے رہیں، آخرت کی تیاری کریں. موت کی کیا ہے بھی؟ موت کا بھروسہ ہے کیا؟ کبھی آ جاتی ہے موت. کیا ہے؟ کبھی بھی آ جاتی. بول کو آتی کہ موت بول کو آتی کیا؟ کسی بھی بول کو آئی نہیں. فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، شداد جس نے جنت بنائی، حامان جس کا دبدبا تھا، کتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے. نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیسے لوگ آئے اس دنیا کے اندر. قوم لوط، پہاڑ دیکھو نہیں آپ لوگ، پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں گے نہیں سب جگہ؟ دیکھیں گے بھائی؟ نہیں دیکھتے ایک بار جا کو دیکھو. جو پہاڑ ہے نہیں وہ پہاڑوں کے برابر قوم لوط کی خوف تھے گئے، انسان ہوتے لمبے تھے گئے. پہاڑ نہیں دیکھو تو جا کے دیکھو، قوم لوط میں ویسے انسان تھے گئے. کیا بولے وہ لوگ؟ ہمارے سے بڑا طاقتور کون بھی نہیں کرتے تھے. قرآن کے الفاظ بولو، بول کو نہیں سو، ہمارے سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں.
اللہ نے عذاب کو بھیجا، اللہ نے عذاب کو بھیجا۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جب عذاب ان پر بھیجا، ہواؤں کے ذریعے جب عذاب ان پر بھیجا تو ان کے سر کے بھیجے باہر نکل گئے تھے۔ تو میرے بھائی اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم بھی کرنے والا۔ مایوس نہیں ہونا، سب سے پہلے کیا والا ہونا، مایوس ہو جاتے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی ذات کیا ہے، بڑی کریمی رحیمی ذات۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک عورت اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی اپنے گھر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ماں 2 بچوں کو لے کر آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو 3 کھجوریں کھانے کے لیے دی، 3 کھجور۔ تو عورت نے 3 کھجوریں ہاتھ میں لے لیے، یہ کھجور پہلے بیٹے کو دیے اور ایک کھجور دوسرے بیٹے کو دیے، بچے کو۔ اور بچے کیا کرے، پہلا بچہ بھی کھجور کھا گیا، دوسرا بچہ بھی کھا گیا۔ اب تیسرا کھجور جو ماں کے ہاتھ میں جو تھا، ماں کا جو حصہ جو تھا، ماں نے وہ ابھی نہیں کھایا۔ دونوں بچوں نے کھجور کھا لیے، اب ماں کے ہاتھ میں جو کھجور تھا وہ 2 بچوں کی نظر ماں کے ہاتھ پر پڑ گئی، کھجور پر نظر پڑی۔ دیکھو ماں کی محبت دیکھو، تو ماں نے بچوں کو دیکھا، ماں کو معلوم ہو گیا، تو ماں کیا کرے، وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑا ایک بچے کو دیے اور ایک ٹکڑا اور ایک بچے کو دیے۔ وہ 2 ٹکڑے بھی 2 بچے بھی کھائے، خوش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تمام امت کی ماں ہے، یہ دیکھ کر تعجب کرنے لگی، تعجب میں پڑ گئی۔ وہ عورت چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پورا واقعہ حضور کے سامنے پیش کیا تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی جب ایک ماں بچوں کی جو ہے یہ ایسی محبت میں جب پرورش کرتی ہے تو میرے بھائی اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے ہم مایوس نہیں ہونا، مایوس ہو جاتی سب سے پہلے، کام نہیں ہو رہا پریشان ہو جاتی، بیمار ہو گئے پریشان ہو جاتی، لیکن بھائی پریشان نہیں ہونا، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے۔ اللہ کی ذات بڑی کریمی رحیمی ذات ہے اس کی، اللہ کی ذات کیا ہے، بڑی کریمی رحیمی ذات ہے بھائی۔ تو ہم ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں۔ اور دیکھو بھائی آخرت کیا ہے، آخرت کی تیاری میں ہم لگے رہیں۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے آسمان 7 بنائے، زمین 7 بنائے، آسمان بھی 7 زمین 7 نہیں بھی۔ اور جنت اللہ تعالیٰ کتنے بنائے، جنت 8 جنتیں اللہ بنا کو ہی کرے۔ کتنے جنتیں، 8 جنتیں۔ دیکھو پہلی جنت کا نام دار الجلال، دوسری جنت کا نام دار السلام، تیسری جنت کا نام جنت المأوى، چوتھی جنت کا نام جنت الخلد، 5ویں جنت کا نام جنت النعیم، 6ویں جنت کا نام جنت القرار، اور 7ویں جو جنت ہے وہ جنت کا نام ہے جنت الفردوس۔ کیا ہے وہ جنت کا نام، جنت الفردوس۔ اس جنت میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اس جنت میں کس کا گھر ہے، سو کس کا گھر ہے بھائی، ہمارے آقا کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھو اور ایک الفاظ حضور کے سنے، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے اس امت سے فرمایا کہ جب تم دعا کرو، جب تم جنت مانگو
تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ اس جنت میں میں رہوں گا۔ یہ الفاظ ہیں حضور کے۔ جنت الفردوس میں کون رہیں گے؟ پیارے آقا رہیں گے۔ اب دیکھو یہ 7 جنتیں ہو گئی نہیں، دار الجلال، دار السلام، یہ جتنے بھی جو جنتیں ہیں 7 جنتیں۔ اب یہ 7 جنتوں کو کون بنے بھی؟ یہ جو 7 جو جنتیں ہیں ان جنتوں کو فرشتوں نے بنایا۔ یہ جنتوں کو کون بنائے؟ فرشتے بنائے۔ اور ایک جنت ہے جس کا نام ہے جنت عدن۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام یاد رکھ لیں، اس کا نام ہے جنت عدن۔ اس جنت کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اب دیکھو یہ جنت میں کیا ہونے والا ہے۔ جنت عدن کو اللہ نے بنایا، پھر اللہ نے پیارے آقا حضور السلام نے فرمایا جنت عدن کو اللہ نے بنایا، اور اس جنت عدن میں اللہ تعالیٰ اس امت سے ملاقات کرنے والے اپنے بندوں سے، اپنے نیک بندوں سے اللہ رب العالمین جنت عدن میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ سمجھ آیا بھائی؟ تو میرے بھائی دیکھو آخرت کی تیاری کریں۔ مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے ہی، برحق ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ترم خائیں کون بھی نہیں رہے، جہاں تو خبر میں سو رہے، لیکن بھائی ہم لوگ کہا گئے